یہودیوں کا مقدس دن ہفتہ، عیسائیوں کا مقدس دن اتوار، مسلمانوں کا مقدس دن جمعۃ المبارک۔ اس جمعۃ المبارک کی اللہ کے ہاں اتنی فضیلت ہے کہ جمعے والے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ سنت کے موافق تیاری کرتا ہے، غسل کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہنتا ہے اور پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چل کر مسجد کی طرف آتا ہے اور مسجد کے دروازے پر آ کر کہتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میں نے تیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اب جو سب سے پہلے اللہ کے گھر مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے جمعے والے دن جمعے کی نماز کے لیے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب دیتے ہیں جس طرح کوئی بندہ اونٹ ذبح کرتا ہے، اس کا گوشت غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتا ہے، جتنا اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے والے دن جمعے کی نماز پڑھنے والے میں سے سب سے پہلے آنے والے کو اونٹ کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جو بندہ دوسرے نمبر پر مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گائے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو تیسرے نمبر پر مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بکرے کے برابر، جو چوتھے نمبر پر داخل ہوتا ہے اس کو مرغی کے برابر، اور جو پانچویں نمبر پر جمعے والے دن جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو انڈے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب امام خطبہ پڑھتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر اکٹھے کرتے ہیں، خطبے کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو جمعۃ المبارک والے دن مسجد میں اللہ کے گھر میں سب سے پہلے آنے کی اتنی زیادہ فضیلت کہ بندہ تھوڑی سی کوشش کر کے جلدی جلدی جمعے والے دن تیاری کر کے، غسل کر کے، مسواک کر کے، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر، اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف جلدی آنے کی کوشش کرے۔ جو بندہ سب سے پہلے مسجد کے اندر جمعے والے دن جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے داخل ہو گیا، اللہ پاک اس بندے کو اونٹ کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر جمعۃ المبارک کا مقدس دن، اتنی اس کی زیادہ فضیلت کملی والے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعے والے دن یا جمعے والی رات کو انتقال کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس دن کی برکت سے جمعے والے دن یا جمعے والی رات کو فوت ہونے والے مسلمان بندے کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ اتنی فضیلت والا دن ہے۔ اور پھر جمعۃ المبارک والا دن، اس کے اندر اللہ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ اس گھڑی کے اندر اللہ کے حضور جو بھی دعا مانگی جاتی ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ گھڑی جب امام خطبہ دیتا ہے اور دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے، اس دورانیہ کے اندر گھڑی ہوتی ہے، لہٰذا اس دورانیہ کے اندر اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے۔ بعض علماء نے کہا کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے، اس دورانیہ کے اندر وہ گھڑی ہے، لہٰذا جو بندہ اس گھڑی کو پا لیتا ہے اور اس گھڑی کے اندر جو بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھڑی کے اندر کی ہوئی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ وہ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن اجر و ثواب 80 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ بندہ جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد تھوڑی سی ہمت کر کے، کوشش کر کے وقت نکال لے اور اس درود پاک کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ پھر نماز جس کو کملی والے نے، جس کو اتنی اہمیت دی، جس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا،
جس کو مومن کی معراج کہا، جس کو جنت کی کنجی کہا، اور مسلمان جو پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں وہ ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ اس نمازی بندے کے رزق کی تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ جو نمازی بندہ ہے، پنجگانہ نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے والا ہے، اس کے گھر کے اندر کبھی رزق کی تنگی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمارے گھر میں نماز پڑھنے کے باوجود رزق کی تنگی ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے ہماری نمازوں کے اندر کمی ہے، ہمارے سجدوں کے اندر کمی ہے، ہمارے وضو غسل کے طریقے کے اندر کمی ہے، ہمارے اللہ کے حضور گڑ گڑانے اور اللہ کے حضور سجدہ کرنے اور خضوع خشوع کے اندر کمی ہے۔ وگرنہ جو پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، کملی والے نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کو 5 انعام عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا انعام نمازی بندے کے لیے یہ ہے کہ اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا، اللہ پاک اس کو جو ہے موت کی سختی سے بچاتے ہیں اور عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں، اور کل قیامت والے دن نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا وہ جنت کی طرف چلا جائے گا، وہ پل صراط سے بجلی کی طرف جو ہے چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نمازی بندے کو 5 انعام عطا فرماتے ہیں، اور نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی اس کا رزق کے اندر کمی نہیں آتی، برکات نازل ہوتی ہے، اور کل قیامت والے دن کا سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ اگر نماز اچھی نکل آئی باقی عمل بھی اچھے نکل آئیں گے، اگر ہماری نماز اچھی نہ نکلی تو پھر باقی عمل بھی ہمارے اچھے نہیں نکلیں گے۔ اس لیے انسان دنیا کے اندر ہے، انسان کو اللہ نے 2 رستے دے دیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ زبان سے پڑھ لیا، دل سے اس کے یقین کو بٹھا لیا، اللہ سے وعدہ کر لیا اللہ تیرے حکموں کو مانیں گے، تیرے پیغمبر کے طریقوں کو اپنائیں گے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں۔ وہی تو رازق ہے، وہی تو خالق ہے، وہی تو مالک ہے، وہی تو رازق ہے، وہی تو مشکل کشا ہے، وہی تو حاجت روا ہے، وہی تو بگڑی بنانے والا ہے، وہی تو بیڑا پار لگانے والا ہے، وہی تو اللہ ہے جو بیٹے بھی دیتا ہے، جو بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ وہ کسی کو بیٹے ہی دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں ہی دیتا ہے، کسی کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، کہ جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ اس کائنات کے خوبصورت نظام کو اللہ نے بنایا، 7 زمینوں کو میرے اللہ نے بنایا، 7 آسمانوں کو میرے اللہ نے بنایا، شرق و غرب شمال و جنوب کو اللہ نے بنایا، اور اس کائنات کے اندر 18,000 انواع و اقسام کی مخلوقات کو پیدا کیا، چرند پرند کو پیدا کیا، نوری ناری کو پیدا کیا، عرشی فرشی کو پیدا کیا، جنت حور جلوہ کو پیدا کیا۔ وہی تو اللہ ہے، وہ کتنا بڑی طاقت والا اللہ ہے کہ جس نے اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا نیلا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رب السماوات والارض ہے۔ وہی ہر انسان کو یکساں ہوا دیتا ہے، یکساں سورج کی روشنی ہر گھر میں پہنچاتا ہے، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، سورج نکلتا ہے اس کی روشنی امیر اور غریب ہر کسی کے گھر پر یکساں پڑتی ہے،
اور اس کی جو ہے گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، موسم کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، یکساں ہر گھر کے اندر سورج کی روشنی پڑتی ہے، ہوا ایک جیسی یکساں ہر گھر کے اندر پہنچتی ہے۔ میرا اللہ ہے جس نے کائنات کے اتنے خوبصورت نظام کو بنایا اور اس کے اندر سبز و شاداب کھیتیاں، بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑے پھلدار پودے اور جو ہے رنگا رنگ پھول اور کلیاں، اور اس کے اندر کتنی خوبصورتی اللہ نے سب کچھ بنا دیا، انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو میرے اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ وہی تو اللہ ہے جو کالی رات کے اندر، کالے پہاڑ کے اندر، کالے پتھر کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر وہاں چلنے والے کیڑے کو، کالے کیڑے کو روزی بھی پہنچاتا ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اور انسان کے اتنا قریب ہے وہ اللہ۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میں تمہاری شارگ سے بھی تمہارے قریب ہوں، تمہارے شارگ سے بھی تمہارے قریب ہوں۔ میرے بندے، جس چیز کی تجھے ضرورت ہے میرے سے مانگ، تیرے مانگنے میں دیر ہے، مجھ رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں، دنیا کے بادشاہوں سے مانگتے ہیں، دنیا کے امیر لوگوں سے مانگتے ہیں، جب مانگتے ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن میرا اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب تم مجھ سے مانگتے ہو میں تیرے سے خوش ہوتا ہوں، میرے بندے جب تم مجھ سے مانگتا نہیں ہے میں تیرے سے ناراض ہوتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کتنی زندگی کے اندر تو نے گناہ کر لیے، کیا سمندر کی جاگ کے برابر تو نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے گناہ کر لیے، یا درختوں کے پتوں کے برابر تو نے گناہ کر لیے، یا ریت کے ذرات کے برابر تو نے گناہ کر لیے؟ میرے بندے میرے در پہ آ جا، ندامت کے آنسو بہا لے اور عاجزی انکساری کا اظہار کر، میرے حضور پکی اور سچی توبہ کر لے۔ تمہاری آنکھ سے نکلنے والا ندامت کے ساتھ ایک آنسو تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے۔ ادھر بندہ توبہ کرتا ہے، آنکھ سے آنسو بہاتا ہے، دل میں اللہ کا خوف بٹھاتا ہے، آئندہ عزم کرتا ہے کہ اللہ بڑے گناہ ہو گئے، آئندہ زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں کروں گا، تیرے اور تیرے محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا، تیرے احکامات کو پورا کروں گا، تیرے محبوب کے طریقے کو اپناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ اتنا کریم اور جو ہے مہربان اللہ، وہ اتنا اپنے بندے کے ساتھ محبت کرنے والا بندہ۔ ایک ماں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ بڑی محبت کرتی ہے، ماں تڑپ جاتی ہے بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ میرا اللہ تو اپنے بندے کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے احکامات اتار دیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے زبان سے پڑھ لیا، دل کے اندر یقین بٹھا لیا، اللہ سے وعدہ کر لیا اللہ تیرے حکموں کو مانیں گے، تیرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نماز ہے، سب سے پہلے نماز ہے۔ پنجگانہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس نماز کو میرے نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، مومن کی معراج کہا، جنت کی چابی کہا، اور نماز کے متعلق میرے محبوب نے اپنی آخری وصیت میں تاکید فرمائی کہ میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت، اگر ان میں سے کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی، نماز چھوٹ جاتی، وہ افسوس کیا کرتے کہ بھائی تمہارا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ آج مسلمانوں کے اندر، آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر جو ہے سال ہا سال، مہینوں کی مہینے، ہفتوں کے ہفتے گزر جاتے ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہم کبھی افسوس نہیں کرتے کہ بھائی ہمارا بڑا نقصان ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کا گھر بار تباہ ہو جائے، کاروبار ختم ہو جائے، بیوی بچے مر جائیں، وہ تنے تنہا بیٹھا ندامت کے آنسو بہا رہا ہو اور لوگوں کو بتا رہا ہو کہ لوگوں میں جو ہے لٹ گیا، میرے بیوی بچے بھی مر گئے، کاروبار بھی میرا ختم ہو گیا اور میرا کاروبار بھی ختم ہو گیا، میں تنے تنہا ہوں،
اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ نقصان چھوٹا نقصان ہے، ایک نماز کا چھوٹ جانا اس سے کئی گنا بڑا نقصان ہے۔ جو اصل نقصان ہے اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، جو عارضی نقصان ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا نقصان ہو گیا۔ کسی کے گھر کی چھوٹی سی کوئی چیز جو ہے خراب ہو جائے، کسی کی فصل کے اندر کوئی کمی بیشی آ جائے، کسی کا جانور مر جائے، کسی کا جو ہے چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے، کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی تیرا بڑا نقصان ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ، یہ کیفیت کب آئے گی کہ ہم نے کبھی نہ سوچا کہ ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہمارے سجدے ہم سے چھن رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ہمیں کوئی فکر نہیں۔ میرا اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، میرا اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، اس سے نہ تو کوٹھی بگڑے چھینتا ہے، نہ اس سے بادشاہت چھینتا ہے، نہ اس سے وزارت چھینتا ہے، نہ اس سے دنیا کا مال و دولت چھینتا ہے۔ میرا اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سب سے پہلے سجدے والی دولت کو چھین دیتا ہے۔ آج مسلمان جو سجدہ نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ پاک کی ان کے ساتھ ناراضگی ہے۔ وہ اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ ہم سے کون سا گناہ ہو گیا کہ جس گناہ کی وجہ سے ہمیں سجدے کی توفیق نہیں ہو رہی، ہمیں جو ہے جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ اللہ سے پکی اور سچی جب توبہ ہوگی، استغفار کو زبان سے پڑھا جائے گا، میرا اللہ پھر اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرما دے گا، سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم مسجد کے اندر نہیں جاتے، لیکن ہمارے مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں، جو سجدے کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی دے رہا ہے، ہمیں بھی دے رہا ہے، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ کافر کو یہاں چھوٹ ہے، وہ جو من چاہی زندگی گزارتا ہے، جو چاہتا ہے، دل کے اندر جو آتا ہے وہ کرتے جاتا ہے، لیکن جو ہی وہ مرے گا کافر، اس کے لیے میرے اللہ نے جہنم کی صورت میں، آگ کی صورت میں، سانپ اور بچھو کی صورت میں، ابلتے اور کھولتے ہوئے پانی کی صورت میں، ایک جو ہے جہنم کی صورت میں اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مسلمان جو یہاں دن کے وقت بھی، رات کے وقت بھی، بیماری کے باوجود، کمزوری کے باوجود، جھکی ہوئی کمر کے باوجود، ہاتھ کے اندر لاٹھی کے باوجود، مصروفیات کے باوجود دکانداری کو چھوڑتا ہے، ذمہ دار اپنی جو ہے ذمہ داری کو چھوڑتا ہے، مزدور اپنی مزدوری کو چھوڑتا ہے، ایک مصروف آدمی اپنی مصروفیت کو چھوڑتا ہے، چھوڑنے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد ادھر اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے، وہ مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، وضو کے بعد مسجد کی طرف دوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بڑا راضی ہوتے ہیں، اللہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اور کل قیامت والے دن سب سے پہلے جس وقت نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز اس کی پوری نکل آئی، اس کے لیے اللہ نے عالی شان جنت کے اندر محلات بنائے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جنت وہ مقام ہے، جنت وہ جگہ ہے، انسان کے دل کے اندر خواہش آئے گی، فوراً اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ انسان کھانے کی طلب کرے گا، سونے کی تشتریاں، سونے کی تشتریوں کے اندر 70 غلمان لے کر کھڑے ہوں گے۔ انسان دنیا کے اندر کوئی چیز کھانا چاہتا ہے، کئی دن سوچتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے اگر اس کے مقدر میں ہوتی ہے مل جاتی ہے، اگر نہیں ہوتی وہ جو ہے محروم رہ جاتا ہے۔ لیکن جنت وہ مقام ہے، جنت وہ عالی شان جگہ ہے، جنت ایمان والوں کے لیے کامیابی کا رستہ ہے، جنت ایمان والوں کے لیے ہمیشہ کے سکون اور چین والی جگہ ہے کہ جنت کے اندر جانے کے بعد انسان کے دل کے اندر بھی خواہش ہی آئے گی، اللہ فوراً اس کو پورا کر دے گا۔ اس لیے پنجگانہ نمازوں کا اہتمام
یہ ہر حال میں ضروری ہے۔ اللہ اس بندے کو عظمت عطا فرماتا ہے جو پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور جو ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، اور جو ہے ناپ تول کے اندر کمی بیشی بھی کرتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، اور زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، ہاتھ کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کے معاملات بڑے غلط ہیں۔ ارے بھائی، نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ اگر نماز کے باوجود ہمارے معاملات صحیح نہیں، ہماری زبان کا استعمال صحیح نہیں، ہمارے جو ہے لین دین کے معاملات صحیح نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز کے اندر کمی ہے۔ اگر ہماری نماز پوری ہو اور اس کے اندر وضو صحیح ہو، غسل صحیح ہو، اور اس کے اندر سجدہ صحیح ہو، نماز کے ارکان صحیح ہوں، خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے، پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے، یقیناً وہ بندہ بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں بندہ حج کر کے آیا، حاجی صاحب بھی ہے، اور اس کے اندر فلاں جو ہے کمیاں ہے۔ ارے بھائی، حج کرنا اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر اس کے اندر نماز پڑھنے کے باوجود اور حج کرنے کے باوجود، شریعت کی پاسداری کرنے کے باوجود بھی اس کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، اس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے عمل کے اندر پھر کمی ہے۔ جب عمل پکا ہو جاتا ہے، عمل شریعت مطہرہ کے مطابق ہو جاتا ہے، پھر انسان بے حیائی اور برے کاموں سے ہمیشہ کے لیے بچ جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام کریں، نماز کو ان کے اوقات پر ادا کریں۔ ہم نماز کو گھر کے اندر پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب ملے گا، سکول کے اندر پڑھیں گے، اپنے کسی جو ہے شعبے کے اندر پڑھیں گے، مسجد کے علاوہ کھیتوں کے اندر پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر یہی نماز مسجد کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جائے گی، اللہ پاک اس بندے کو 27 نمازوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ جتنی بھی مساجد ہیں، یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے اندر جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 27 نمازوں کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دے گا۔ اور جو مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 25,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو مسجد نبوی کے اندر ایک نماز ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو 50,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو بیت اللہ کے اندر ایک نماز ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو 1,00,000 نماز کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر ہماری نماز اچھی نکل آئی، باقی عمل بھی ہمارے اچھے نکل آئیں گے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ جہاں ایک بے نمازی ہے، اس کے چاروں طرف 40 گھروں تک بے نمازی کی نحوست پھیلتی ہے۔ جہاں پورا کا پورا معاشرہ، بستی، شہر، گاؤں، ملک بے نمازی ہو، وہاں پھر رحمتیں اور برکات کہاں سے آئے گی؟ آج ہر بندہ پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور جو ہے بہت سارے مسائل ہمارے اوپر جو ہے آن پڑے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت مطہرہ کی پاسداری کو چھوڑ دیا اور پنجگانہ نماز کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ صبح سویرے مسلمان اٹھنے کے بعد نماز فجر ادا کرتے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسلمان سورہ یاسین پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اس کے بعد جو ہے سارا دن ان کا زبان کاروبار کے اندر بھی رہتی، اور ان کی زبان اللہ کے ذکر سے
تر و تازہ رہتی، اور اس کے بعد سورت واقعہ مغرب کے بعد پڑھتے، اور رات کو سوتے ہوئے سورت تبارک الذی پڑھتے، پنجگانہ نمازوں کا ان کے اوقات پر اہتمام کرتے، اور اس کی برکات اتنی تھی، اس کا فائدہ اتنا تھا۔ ایک تو اللہ کا عظیم فریضہ پنجگانہ نماز کو ان کے اوقات پر ادائیگی ہوتی رہتی، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی، تیسرے نمبر پر ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پر رہتا، اللہ کی یاد کے اندر وہ بندہ رہتا۔ جس کام کے اندر اللہ کی یاد کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لے کر جو کام کیا جاتا ہے، اس کے اندر برکت آ جاتی ہے، اللہ کی نصرت اور مدد اس کے اندر آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس انداز میں جب ہماری زندگیاں ہوا کرتی تھی، اب تو کیا ہوا، ایسے حالات مسلمانوں کے اندر آ گئے، قرآن پاک پڑھے ہیں وہ بند کے بند پڑھے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کو پڑھ لیں۔ آج نوجوان نسل سے پوچھا جائے کہ بھائی تمہیں قرآن پاک آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک تو ہم نے نہیں پڑھا، لیکن دنیاوی ڈگریاں ہمارے پاس بہت ساری ہے۔ ہماری پستی کی یہی وجوہات ہیں کہ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، قرآن پاک کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ آج ہر طرف مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، مسلمان پریشان ہو رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر غیر مسلم یہودی عیسائی مسلمانوں کو اپنی زمینوں کا جزیہ دیا کرتے تھے، اپنی زمینوں کا ٹیکس دیا کرتے تھے، اس کے بعد زمینیں جو ہے کاشت کیا کرتے تھے۔ آج پوری دنیا کا کفر مسلمانوں پر مسلط ہو گیا، آج پوری دنیا کے یہودی عیسائی ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کی 27 تاریخ کو پیر والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کے لیے، معراج کے لیے بلایا، اور جو ہے جنت دوزخ کی سیر کروائی، ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد عرشی تحفے کے طور پر جو ہے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اس کے بعد محبوب 7 دفعہ یا 9 دفعہ اللہ کے پاس گئے اور اللہ سے ملاقات کی کہ اللہ آپ اس کو کم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں بلاخر کم کرتے کرتے امت مسلمہ کو دے دی، اور فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت کے لوگ نمازیں 5 پڑھیں گے، لیکن ان کو اجر و ثواب 50 کے برابر دے دیا جائے گا۔ تو آج امت مسلمہ کے اندر پنجگانہ نماز ہر مسلمان، مرد ہے عورت ہے، اس پر پنجگانہ نماز ہر حال میں فرض ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد جو سب سے پہلے فرض عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے، جس نماز کے متعلق اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری وصیت میں فرمایا، میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور میری امت کے غریب لوگوں کا خاص خیال رکھنا، خاص خیال رکھنا۔ آج جو پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے پہلا انعام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی بندے کے رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں، کہ اس کے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ نماز کی برکت سے، نماز پڑھنے کی برکت سے، سجدے کرنے کی برکت سے، اللہ کے گھر کی طرف آنے جانے کی برکت سے اس کے رزق کے اندر ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ اس کو نمازی بندے کے رزق کے اندر پھر کمی نہیں آتی ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ نماز اس کی ٹھیک ہو، ارکان اس کا ٹھیک ہو، نماز کے اندر خضوع خشوع ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کل قیامت کا دن آئے گا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک دنیا کے اندر رہتے ہوئے، ان چند دن کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے نمازوں کو اہتمام کے ساتھ، ان کے اوقات کے ساتھ اور صحیح طریقے خضوع خشوع کے ساتھ
ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت والے دن ہماری نماز پوری نکل آئے۔ اگر ہماری نماز پوری نکل آئی باقی عمل بھی پورے نکل آئیں گے، جب باقی عمل پورے نکل آئیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی طرف بھیج دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد